عمر فاروق کا دور ہے. رات میں جب ساری دنیا اپنے بستر پہ سو رہی ہے، امیر المومنین راتوں میں اٹھ کر کے اپنے مدینہ کے گھر گھر کا چکر لگا رہے ہیں، کہیں کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں اناج کی کمی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں فاقہ ہو رہا ہے. ساری دنیا آرام سے سو رہی ہے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق مدینہ کا گشت لگا رہے ہیں، مدینہ کا چکر لگا رہے ہیں. ایک دن گشت کر رہے تھے، اچانک ایک مکان سے آواز آئی، ماں اور بیٹی میں بات چیت ہو رہی ہے. اس گھر میں دودھ کا کاروبار ہوتا تھا. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی سے اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے، صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے. بیٹی کہتی امی جان آپ نے سنا نہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا آرڈیننس آیا ہے، ان کا قانون آیا ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، اپرادھ ہے اور اس کی سزا ملے گی. ماں نے کہا بیٹا رات کا سناٹا ہے، عمر اپنے گھر میں آرام سے لیٹا ہوگا، تو کیا عمر کی بات کر رہی ہے، جلدی سے اٹھ کے دودھ میں پانی ملا دے، بحث مت کر، صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے. ماں نے یہ جواب دیا. بیٹی کہتی امی جان آپ نے بالکل صحیح کہا، حضرت عمر فاروق تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے. اے امی جان مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں فَرَبُّ عُمَرَ يَرَانَا، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. امی جان کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ ہم سے پوچھے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ تو میرے بندوں کو شدھ اور اصلی دودھ کے نام پر ملاوٹی دودھ بیچتی تھی، امی جان ہم کیا جواب دیں گے؟ امی جان یہ کام آپ مجھ سے مت کروائیے، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب. ماں خاموش ہو گئی، ماں چپ ہو گئی. حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا لوکیشن نوٹ کر لیا. اگلے دن صبح اپنے سارے بچوں کو بلایا اور اس پر غور کرنا، رشتہ کرنے جاتی ہیں جب ہماری مائیں اور بہنیں تو ان کو اپنے لنگور جیسے بیٹے کے لیے حور پہلے تلاش ہوتی ہے. ان کو لڑکا بیچارہ جتنا بھی لنگور ہو لیکن اس کے لیے حور چاہیے، ان کو خوبصورت بہو چاہیے. دینداری کون دیکھتا ہے بھائی؟ کتنی غریب بیٹیاں ہیں بیچاری جو عالمہ ہیں، دیندار ہیں، عزت دار گھرانے کی ہیں، مگر ان کے باپ کے پاس اپنے داماد کو دینے کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ کیش نہیں ہے، 4 ویلر اور 2 ویلر دینے کی طاقت نہیں ہے. غریب باپ کی بیٹیاں آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں اور رشتہ کرنے جاتے ہیں تو ہماری نظر پہلے دولت پر ہوتی ہے، خوبصورتی پر ہوتی ہے. میرے بھائیوں جب ہم نے رشتے کی شروعات ہی دینداری پر نہیں کی ہے تو پھر اگر گھر کو بگاڑنے والی بہو آتی ہے، ساس سے جھگڑا کرنے والی بہو آتی ہے اور شوہر پر حکم چلانے والی بہو آتی ہے تو ہمیں حیرت نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر ببول کا پیڑ بوئیں گے تو آم نہیں نکلے گا، ہم نے آم کا پیڑ ہی نہیں بویا، ہم نے بویا ببول کا پیڑ ہے تو آم کہاں سے نکلے گا؟ ہم نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے. ہم نے رشتے کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. میرے بچوں میں کل رات میں ایک لڑکی کی آواز سن کے آیا ہوں، مجھ کو نہیں پتا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، مجھ کو یہ بھی نہیں پتا اس لڑکی کا خاندان کیسا ہے، مجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس لڑکی کی تعلیم کتنی، وہ کتنی پڑھی لکھی ہے، مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ سے خوف کھانے والی اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے. میرے بچوں میں اس لڑکی سے مل کر اس لڑکی کی آواز سن کر کے آیا ہوں جو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب ہم کو دیکھ رہا ہے اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں. اب تم بتاؤ تم میں کون اس سے شادی کرے گا؟ آج کے دور کے لڑکے ہوتے تو کہتے کہ اچھا آپ نے بس آواز سن لی اور ہم شادی کر لیں، اتنا آسان کام سمجھ رکھا ہے آپ نے. آج کل تو ماشاءاللہ شادی کے پہلے جب تک رات بھر بات نہ ہو تب تک شادی نہیں ہوتی. ہمارے پاس لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب منگیتر سے بات کرنا کیسا ہے؟ اب موبائل سب کے پاس آ گیا بھائی، یہاں تو رشتہ لگتا ہے لوگ فوراً موبائل نمبر مانگ لیتے ہیں لڑکی کا، بات چیت شروع کر دیتے ہیں اور کچھ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، وہ یہ سمجھتے ہیں بس منگنی ہو گئی، رشتہ لگ گیا، اب مجھے سارے ادھیکار حاصل ہو گئے. معاف کیجئے
منگیتر آپ کے لیے غیر محرم ہے. جب تک نکاح نہ ہو جائے آپ کے لیے غیر ضروری اس سے بات کرنا. بھئی کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی, کوئی بات پڑ گئی, آپ نے بات کر لیا, آپ رات رات پر موبائل سے چپکے ہوئے ہیں اور پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر ملاقات بھی ہو رہی ہے اور آپ بالکل بیوی کی طرح اس سے ٹریٹ کر رہے ہیں, یہ حرام ہے اور یہ زناکاری اور بدکاری کو دعوت دینے والی چیز ہے. معاف کیجئے میرے بھائی, منگنی کر دینے سے وہ لڑکی آپ کے لیے جائز نہیں ہو جاتی. جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ آپ کے لیے جائز نہیں. تو آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا کہ ارے آپ نے ایک آواز سنی اور ہم شادی کر لیں. کوئی تیار نہ ہوتا. مگر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم نے کہا اے ابا جان, اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہے, شکل و صورت سے اور اس کے خاندان سے اور اس کی دولت سے مجھے کوئی مطلب نہیں, اگر واقعی میں وہ دیندار ہے اور ایمان والی ہے اور تقوی والی ہے تو ابا جان میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اور حضرت عمر کی بہو بن کر کے وہ عورت آتی ہے. اور میرے بھائیوں, جب گھر میں دیندار عورت آتی ہے تب گھر کو چار چاند لگ جاتے ہیں. وہ عورت حضرت عمر کی بہو بنتی ہے اور پھر اسی عورت کی نسل سے آگے چل کر کے اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوتا ہے جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے. اور حضرت عمر فاروق کا ان کا دوسرا روپ دنیا کہتی ہے کہ دوسرا عمر دنیا کو اگر ملا تو عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں ملا. میرے بھائیوں, جب نیک اور دیندار بیوی گھر میں آتی ہے تو گھر کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے, سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یہاں تو بیوی جلسے میں جا رہی ہے تو پوری بن سور کے جا رہی ہے, شادی میں جا رہی ہے تو بالکل نئی والی ساڑی نکال کر کے اور پورا میک اپ کر کے اور 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے بالکل اپنے چہرے پر دنیا بھر کے میٹیریل لگا کر کے. اور بعض عورتیں تو اتنا اپنا رنگ بدل لیتی ہیں کہ ان کے موبائل کا فیس لاک جو ہوتا ہے وہ موبائل بیچارہ ان کو نہیں پہچانتا کہ کون آ گئی. معصوم بچے ماں کو نہیں پہچانتے یہ کون سی عورت میرے گھر میں آ گئی. اتنا میک اپ کر کے اپنے آپ کو بدل لیتی ہیں. شادی کے لیے اتنا میک اپ ہو رہا ہے, پارٹی میں جانے کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے اتنا میک اپ ہو رہا ہے. اور شوہر بیچارہ جب گھر میں آتا ہے تو وہی پسینے کی بدبو ہوتی ہے, وہی مسالے کی مہک ہوتی ہے, وہی تیل سے سنا ہوا بدبودار کپڑا ہوتا ہے. میری ماں اور میری بہنوں, آپ کی زیب و زینت شادی کے بعد آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے. اگر شوہر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سجایا اور سنوارا نہیں ہے تو معاف کیجئے آپ ایک بیوی کا حق ادا نہیں کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, اور شوہر جب کوئی حکم دے تو بیوی مانے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ, اور شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. آج ایسی عورتیں ہمارے گھروں میں آ جائیں تو گھروں کو چار چاند. آج جانتے ہو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اولاد کے لیے, پیسہ ہے نا, لوگوں کے پاس دولت ہے, کوئی بیرپور میں زمین خرید رہا ہے, کوئی نیپال میں دکان لگا رہا ہے, کوئی کہیں پر پیسہ لگا رہا ہے. لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, زمین خریدتے ہیں, جائیداد خریدتے ہیں اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے. میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں, اگر آپ اپنے بچے کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے بچے کا بھوشیہ بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے بعد بھی چین اور سکون کی زندگی گزارے, تو سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ دیندار بن جائیے, آپ نیک بن جائیے. ماں باپ کی نیکی کا بدلہ ان کی اولاد کو ان کے مرنے کے بعد بھی ملے گا. اگر آپ نیک بن جائیں, اگر آپ دیندار بن جائیں, ماں اگر دیندار بن جائے, باپ اگر دیندار بن جائے, تو اس کی نیکی کا بدلہ اس کے بچوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا. اور اگر آپ دلیل اس کی پوچھنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم قرآن کا 16واں پارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. کل جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن اگر آپ کو موقع ملے گا 15 سے 20 منٹ آپ کو لگے گا. قرآن مجید کے 15ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الکہف. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک روشنی, ایک نور, ایک لائٹ عطا کی جاتی ہے.
یعنی آپ کی زندگی میں برکت والی روشنی آئے گی. 15 سے 20 منٹ لگے گا. آپ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں. دونوں ایک گاؤں کے پاس سے گزرتے ہیں. گاؤں کے لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں. گاؤں کے لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں, مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں بھوکے پیاسے تھے. دونوں نے کھانا مانگا. بھوکے پیاسے تھے, کھانا مانگا. گاؤں والوں نے کہا کہ ہم کسی اجنبی کو کھانا نہیں کھلاتے. انہوں نے کھانا نہیں کھلایا. دونوں بیچارے تھکے ہارے بیٹھے تھے. حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی ہے اور گرنے والی ہے. حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاور دیا تھا, طاقت دیا تھا. انہوں نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو ان کنجوسوں نے ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے فری میں ان کی دیوار ٹھیک کر دی. حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو پہلے اجرت مانگ لیتے, اس کا بدلہ مانگ لیتے, اس کے بعد آپ دیوار ٹھیک کرتے. آپ نے دیوار کیوں ٹھیک کی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت خضر نے کہا تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ, وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان بچوں کے باپ نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے دبا کے رکھا تھا. اگر دیوار گر جاتی خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے, اور ویسے بھی گاؤں والے بڑے لالچی اور مکھی چوس کنجوس تھے. اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, تب اپنے باپ کا خزانہ وہ حاصل کر لیں. اور یہ کام میں نے کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کیونکہ ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا. باپ نیک تھا, اس لیے اللہ نے اس نیک باپ کی اولاد کو بے سہارا نہیں ہونے دیا. میرے بھائیوں, آپ کی بنائی پراپرٹی, آپ کی بنائی زمین اور جائیداد تباہ ہو سکتی ہے مگر آپ کی نیکی کبھی برباد نہیں ہوگی. آپ نیک بنیے, اپنے آپ کو نیک بنائیے, آپ کی نیکی کا ثواب آپ کے بچوں کو آپ کے مرنے کے بعد بھی ملے گا. آج کتنے لوگ ہیں اولاد کو اس لائق بھی نہیں بنایا, اولاد کو اتنا بھی نہیں پڑھایا اور لکھایا اور اس لائق بھی نہیں بنایا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جنازے کی نماز ان کی اولاد پڑھا سکے. میرے بھائیوں, ایسی اولاد سے تو بے اولاد بہتر ہے. جو اولاد کل کھڑے ہو کر کے آپ کی لاش پر کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے, ایسی اولاد کا کیا مطلب ہے؟ اپنی اولاد کو نیک اور دیندار